اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترزع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اما بعد اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم جس کی توفیق خاص سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج 5ویں پارے کے 7ویں رکوع کی تلاوت کے لیے حاضر ہیں۔ پروردگار عالم نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے۔ بلا تاخیر آئیے چلتے ہیں آج کے رکوع کی طرف اور تلاوت کلام رحمان کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یا کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، الذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، حمزہ کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، آمنو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، خضو خا جو ہے یہ حرف مستعلیہ ہے اور زو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ حذرکم را مفتوح ہونے کی وجہ سے، اس کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ کم میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کا نام دیا جائے گا۔ فانفرو نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ را کے اوپر پیش یعنی ضمہ ہے اور واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہوگی اور یہ را مفخم ادا ہوگا۔ ثبات الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، تاکہ نیچے تنوین پیدا ہو رہا اور اس کے بعد حمزہ موجود ہے تو حمزہ ہا عین ہا غین خا، جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ صبات تن میں جو تا دو زیر تن نون پیدا ہو رہا ہے اس نون کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے، اس نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، را مضموم ہونے کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا۔ جمیعا یا ساکن ہے ما قبل مقصور یا مدہ ہے اور یہاں آ میں الف خالی از حرکت اور اس کا ما قبل مفتوح ایک حرکت پڑی جانے کی وجہ سے یہ الف مدہ ہوگا۔ بقیہ رکوع کی میں تلاوت کر لیتا ہوں، آپ سماعت کیجیے اور قوانین خود اپلائی کر لیجیے گا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا آئیے چلتے ہیں آج کے حصہ ترجمہ کی طرف۔ جی آیت نمبر 71 سورہ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لے آئے، خذو تم پکڑ لو، تم لے لو، حذرکم اپنا سامان حفاظت، اپنے ہتھیار، فانفرو پھر بکھر جاؤ، صبات جماعت کی شکل میں، اوانفرو یا پھر تم نکلو، جمیعا سبھی اکٹھے ہو کر، اے اہل ایمان اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ یہاں اس آیت میں عسکری اسٹریٹجی سکھائی جا رہی ہے، فوجی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اپنے حفاظت کے لیے جو سامان ضروری ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور چاہیں تو دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ہو کر نکلیں، یا پھر
उस मुनासिब वक्त को देखते हुए तुम जमात दर जमात भी निकल सकते हो। व इन्ना, और बेशक मिनकुम, तुम में से, लमल्ला युबत्ती अन्ना, जरूर ऐसे लोग हैं जो देर लगा देते हैं, यानी जानबूझ के सुस्ती करते रहते हैं। फ़इन असाबतकुम मुसीबा, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए तो काला कद अनअम अल्लाह, तो कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया। इज़लम अकुम मअहुम शहीदा, कि मैं, एहसान क्या, किस चीज को समझते हैं कि मैं उसके साथ मैदान जंग में हाजिर ना था। यानी जो सुस्त रवि इख्तियार करते हैं, जो जमात जिहाद का, मुजाहिदीन इस्लाम का साथ नहीं देते, जो मैदान कारजार में उतरते नहीं हैं, तो वो सुस्ती करते हुए देर लगाते हैं। फिर अगर जंग में तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो शरीक न होने वाले लोग जो सुस्ती के मारे घर पर पड़े रहते हैं, कहते हैं बेशक अल्लाह ने मुझ पर एहसान फरमाया कि मैं उनके साथ मैदान जंग में हाजिर ना था। तो जी देखिए जी, बस मुझ पे अल्लाह का करम हो गया कि मैं मैदान जिहाद में गया नहीं हूं और फलानी मुसीबत से बच गया हूं। और अल्लाह के बंदे, तुझ पर एहसान क्या खाक हुआ कि तू तो उस जज्बे शौके शहादत से महरूम रहा, तू तो अल्लाह की राह में तलवार चलाने से महरूम रहा, तू अल्लाह की राह में निकलने से महरूम रहा। क्या तू उस महरूमी को अपने हक में नेमत तसव्वुर कर रहा? ये नेमत नहीं है। नेमत तो ये होती कि अगर तू जिहाद में जाता और फिर उस मैदान जिहाद में तुम्हें अल्लाह के राह में कोई तकलीफ पहुंचती, फिर तू इस्तिकामत इख्तियार करता और गाजी का टाइटल लेकर वापस पलटता, तो ये तेरे लिए एजाज की बात थी। ये घरों में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करना और ये कहना कि जी मैं तो बस अल्लाह का एहसान है, जंग में हाजिर नहीं था, फला मुसीबत से बच गया हूं, ये नहीं। आपको जिहाद के लिए घर बार, अपना कुंबा, कबीला, वतन, जायदाद सब कुछ छोड़ना था, अल्लाह की मोहब्बत पे कुर्बान करना था। वाला इन असाबकुम, और अगर तुमको पहुंच जाए फदलुम मिनल्लाह, अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से कोई फजल, तो लयक़ूलन्ना, तो फिर वो जरूर कहेगा कि अल्लम तकुम बैनकुम, कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं था। व बैनहू मवद्दा, कोई मोहब्बत नहीं थी। या लैतनी, और फिर वो कफे अफसोस मलते हुए कहेगा काश कुन्तु मअहुम, मैं भी उनके साथ होता। फअफूज़ फौजन अजीमा, तो फिर तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती। और अगर तुम्हें अल्लाह की जानिब से कोई नेमत नसीब हो जाए तो फिर यही मुनाफिक कफे अफसोस मलते हुए कहता है कि जरूर यूं कहेगा कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ दोस्ती ही ना थी, कि ऐ काश मैं उनके साथ होता तो मैं भी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता, लेकिन ये मुझे तो फिर फला मुसीबत की वजह से घर रुकना पड़ा है ना। तो भाई बेनमाजियों के पास उज़र ज्यादा होते हैं, जिन्होंने नहीं ना पढ़नी होती वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर ही रखते हैं। तो जो जिहाद पर जाना पसंद नहीं करते थे, मालिक की राह में लड़ना ही नहीं पसंद करते, उनके पास बथेरे बहाने कि जी अब घर में ये हो गया, बच्चों को ये हो गया, बीवी को ये हो गया, कारोबार चला जाएगा, खानदान है, फलाना ये है वो, तो बहुत सारे लेकिन जब वहां से फतेहयाबी के बाद लश्कर को ने पलटना है तो फिर सीना चौड़ा करके कि जी हम तो आपके साथ हैं जी, फिर तो कोई मसला ही नहीं है जी, हम आपके साथ होते तो हमने ये भी कर देना था और वो भी कर देना था। और भाई कर देना था ना, किया तो नहीं। वो ख्याली पुलाव पकाने की क्या जरूरत है, आप अमलन वहां शरीक होते, फिर अपनी जमा मर्दी
دکھاتے تو پھر مانا بھی جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین اشتروا، الذین جو لوگ، جن لوگوں نے، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اور جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں۔ جو لوگ یشرون الحیات، جو حیاتی بیچ دیتے ہیں، الدنیا، دنیا کی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ مومن وہ ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑائی کرتا اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ اور یغلب، یا تو وہ خود قتل ہو جاتا ہے یا پھر وہ غالب آ جاتا ہے، تو ہم دونوں کو فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں صورتوں میں ان قریب انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ کوئی غازی بن کر میدان جہاد سے فتح و نصرت لے کر مسلمانوں کے لیے واپس پلٹتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے، اور جو اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ، تو پھر اس سے بڑا اجر اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا اجر ہم ان قریب خود عطا کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے لڑائی نہیں کرتے ہو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور ان بے بس مظلوم مقہور مردوں، والنساء اور عورتوں، والولدان اور بچوں کے لیے آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ الذین، جو لوگ کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، ظالم اہلھا، جس کے اہل ظالم ہیں، جنہوں نے ہمیں یہاں اس بستی سے نکال دیا ہے، وَاجْعَل لَنَا، ہمارے لیے تو بنا، مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے، ہمارے لیے کوئی تو کار ساز بھیج دے، وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْکَ نَصِیرًا، اور اپنی کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس آیت مقدسہ میں وہ مظلوم، وہ مقہور مسلمان مرد، عورت اور بچے جو اپنی جسمانی یا مالی لحاظ سے کمزوری کی وجہ سے کافروں کے عتاب کا نشانہ بنے رہے، ان کے ظلموں کا نشانہ بنے رہے، پروردگار عالم کے حضور دست بدعا ہیں کہ اے اللہ، کوئی تو ایسا بندہ بھیجنا جو ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اے مسلمانوں، جو مالی اور جسمانی طاقت رکھتے ہو، جن کے پاس افرادی اور عسکری قوت موجود ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم غلبہ دین کے لیے مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے ہو؟ اسی غلبہ دین کے لیے مجدد وقت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آج مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ان کا دست و بازو بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسی قیادتیں روز روز جنم نہیں لیتی، اور یہ جہاد کا علم صرف وہ شخص بلند کر سکتا ہے جس کو ہر جہت میں اللہ نے دسترس، رسائی، علم و فضل، معرفت اور کمال و بلندی نصیب کر رکھی ہو۔ دنیا کے اندر بے شمار تحریک ہیں، مگر سب سے بہترین تحریک جو ہر محاذ پر حقوق کے دفاع کے لیے مسلمانوں کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، بلندی اور عروج کی جنگ لڑ رہی ہے، نظام مستفوی کے نفاذ کی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔
اس مرد مجاہد کا دست و بازو بننے کی ضرورت درپیش ہے۔ یہ زندگی اسی طرح خواب غفلت میں گزر جائے گی، آج ہم نے یہ کرنا تھا، آج ہم نے وہ کرنا تھا، بس ایسا ہو جانا چاہیے، بس یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہونا، یہ خواہشات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور یہ سانسوں کا تسلسل نہ جانے کس لمحے تک ہے، اس کے بعد یہ تسلسل ختم ہو جائے گا۔ تو قبل اس کے کہ یہ تسلسل ختم ہو، یہ جو 4 سانسیں ہیں اس کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے گزار لیجئے، مالک کی راہ میں گزار لیجئے۔ اس کا وعدہ ہے، اس نے اپنے دین کو غلبہ تو عطا کرنا ہے، تمہارا تو فقط نام بننا ہے، تو اپنا نام بنانے کے لیے ساتھ چل پڑو۔ اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ الذین، جو لوگ آمنو، ایمان لائے، یقاتلون، وہ لڑائی کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑائی کرتے ہیں طاغوتی مقاصد کے لیے، طاغوتی مقاصد کے لیے، مسلمانوں پر تسلط جمانے کے لیے، ان کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، ان کو بنیادی ضروریات سے محروم کرنے کے لیے، وہ اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس وہ لڑائی کرتے ہیں شیاطین کے دوستوں کے لیے، شیطانی مشن کے لیے ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو جب دنیا اور یہ تمام نظام شیطانی طاغوتی طاقتوں کو برسر اقتدار لانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اقتدار ان سے چھین کر ان کے سپرد کیوں نہیں کرتے جو رحمان کا دین غالب کرنا چاہتے ہیں، جو نظام مصطفی لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ تصور جہاد، یہ مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقامت کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں، تو بھائی اس بھری کائنات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مولا والا نہیں آیا، سیدنا فاروق اعظم سے بڑھ کر کوئی نہیں، سیدنا صدیق اکبر پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں، سیدنا عثمان غنی پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ سبھی نظام سیاست، سبھی ایک اسلامک سٹیٹ کی جو بنیاد رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، ان سے بڑھ کر مولا والا کوئی نہیں ہے۔ سیاست معاشرے کو منضبط کرنے کا نام ہے، حقوق کا استحصال کرنے کا نام نہیں، حقوق اور ان کی بنیادی ضروریات ان کی دہلیز پر پہنچانے کا نام ہے۔ اور یہی حقیقت میں خدمت انسانیت اور خدمت خلق ہے۔ جو لوگ خدمت انسانیت اور خدمت خلق سے دور ہوتے ہیں، وہ حقیقتاً راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 76، اس کو بار بار غور کر کے دیکھیے، تو کیا آج سے 14 صدیاں قبل آج کا جو نظام سیاست ہے اور اس کے ساتھ جو تحریک اور مختلف NGOs جو ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، کیا اس تصور کو قرآن واضح نہیں کر رہا؟ بار بار اس آیت کریمہ کو پڑھ کر غور کر کے دیکھیے، الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوتی طاقتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس وہ ان کے جو طاغوتی مقاصد ہیں وہ انہی کے حصول کے لیے لڑتے جا رہے ہیں۔ فقاتلوا، بس اے مومنو تم لڑائی کرو، اولیاء شیطان، تم شیطان کے دوستوں یعنی شیطانی مشن کے مددگاروں سے لڑو۔
ان سے یہ اقتدار چھین کر ان کا لاش مقہور مظلوم سسکیاں لیتے ہوئے معاشرے میں ایک محبت کی روح پھونک دو، ان کو حقوق عطا کر دو، جو بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ان کو ان کی سہولیات، ان کے حقوق، ان کی دہلیز پر میسر کر دو۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک یہ جو شیطانی داؤ ہے کہ جی تم یہ جد و جہد کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ فقط ایک داؤ ہے، ایک شیطانی سوچ ہے، ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان کا داؤ ہمیشہ کمزور ہونے والا ہے، اس سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ تم کس لیے ڈر رہے؟ رحمان کا ساتھ دیتے ہوئے ڈر رہے، جو ساری قوتوں سے زبردست قوت رکھنے والا ہے، سبھی تصرفات سے بہتر تصرف رکھنے والا ہے، کیا تم اس سے ڈر رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اور یہ آیت نمبر 71 سے لے کر بیٹے آیت نمبر 76 تک یہ سبھی آیات نظام سیاست اور نظام مصطفی کے لاگو کرنے کے لیے جو رحمان کی جماعت ہے ان کو ڈھارس بدھائی جا رہی ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کوئی تو ہو جو مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کی جنگ لڑے، جو اپنے ذاتی مفاد کو اپنے قومی مفاد پر قربان کر دے، جو اپنی ذات کو اپنی قوم کے لیے وقف کر دے، اپنے مذہب، اپنی ملت اور اپنے دین کے لیے دن پر رات وقف کر دے، اور مالک کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کے لیے اپنا کنبہ قبیلہ وقف کر دے، ایسے جہاد کرے کہ خود جہاد بھی اس پر ناز کرے۔ اس وقت فی زمانہ تمام تحاریک میں تحریک منہاج القرآن وہ عظیم فریضہ انجام دینے کے لیے ہر محاذ پر جنگ لڑ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس عظیم تحریک کا اور دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی ان کا ساتھ دینے، ان کے مشن کو سمجھنے اور اسی کے مشن کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب اپنی نیند چھوڑ کر آج کے اس قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائے، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ تمام احباب کو ہمیشہ ہمیشہ خوشی نصیب فرمائے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹوٹل